بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاسوسوں نے خبر دی کہ سلطان معظم رنالڈ بادشاہ کے قبضے میں ایک ایسا مسلمان قبیلہ ہے جس میں جو بھی سپاہی شہید ہو تو رونالڈ بادشاہ کے سپاہی رونالڈ بادشاہ کے حکم کے مطابق شہیدوں کو دفن نہیں کرنے دیتے بلکہ اسے جلا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس قبیلے میں رہنا ہے تو تمہیں ہماری روایات کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا، کیونکہ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رونالڈ بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، جس کے مطابق بادشاہ اور سلطان معظم آپس میں جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان نے اس قبیلے کے بارے میں مزید پوچھا کہ اس قبیلے کا سردار بادشاہ کے سامنے اپنی حق کی بات نہیں کرتا تھا، تو بادشاہ نے کہا، حضور، ہماری خبر کے مطابق اس قبیلے کا سردار رونالڈ بادشاہ کی بیعت کرتا ہے اور وہ ہر بات اسی کی مانتا ہے اور کہنے کو مسلمان ہے، لیکن وہ پیروی غیر مسلمان بادشاہ رونالڈ کی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جب سردار غیر مسلم ہو تو پھر اس کے قبیلے کے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جاسوس نے کہا، سلطان معظم، آپ کی بہادری، ایمان اور سخاوت کے قصے سن کر ان تمام قبائل والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس بد قسمت اور بد نصیب سردار کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ وہ سونے کا پجاری ہے اور رونالڈ بادشاہ کی پیروی کرتا ہے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہوا اور کہا کہ میں اس قبیلے کو اس طرح ظالم بادشاہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ جب وہ بادشاہ قبیلے کے شہید سپاہیوں کو دفن نہیں کرنے دیتا تو ان کو بنیادی حقوق کیسے دیتا ہوگا؟ ان کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا ہوگی؟ ان قبیلے کے رہنے والوں کا رہن سہن کیا ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رونالڈ بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں سلطان معظم نے فرمایا، بے شک تمہارے اور میرے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ وہ قبیلہ جس کے لوگ مسلمان ہیں لیکن اس کا سردار تمہاری پیروی کرتا ہے، اور وہ لالچی انسان، سونے کا پجاری ہے اور ہر بات تمہاری مانتا ہے، اور یہ لالچ تم نے اس سردار کو دے کر اپنی بربریت ابھی تک اس قبیلے پر جاری رکھی ہوئی ہے، اور میری معلومات کے مطابق اس قبیلے کے شہید سپاہیوں کو تمہارے سپاہی دفن بھی نہیں کرنے دیتے بلکہ جلا دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ کام آج کے بعد نہیں روکا تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ جب یہ خط رونالڈ بادشاہ نے پڑھا تو اسی وقت اپنا قاصد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا اور کہا، ہمارے بادشاہ نے آپ کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ آج رات کا کھانا میرے پاس کھائیں اور اس قبیلے کے بارے میں بیٹھ کر صبر و تحمل سے بات کریں گے۔ پہلے تو سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا، میں کیسے اس بدبخت بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہوں جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، یہاں بات مظلوموں اور غریبوں کی ہے، اور اگر میں نہ گیا تو اس معاہدے کی آڑ میں وہ ظالم بادشاہ ان قبیلے والوں پر اس طرح ظلم ڈھاتا رہے گا۔ سلطان نے اس قاصد کو کہا کہ آج رات میں کھانے کے لیے رونالڈ بادشاہ کے محل میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ادھر رونالڈ بادشاہ نے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام کروایا، اور جب شام کا وقت ہوا تو سلطان اپنے دو سپاہیوں کے ساتھ محل پہنچا۔ رونالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، سب سے پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد اس قبیلے کے بارے میں بات کریں گے۔ رونالڈ بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلطان سمجھ چکا تھا کہ اگر صرف قبیلے کی بات ہوتی تو رونالڈ بادشاہ مجھے خط کے ذریعے بھی پیغام دے سکتا تھا، لیکن دعوت پر بلانا اس کی کوئی نہ کوئی چال ہو سکتی ہے۔ ادھر رونالڈ بادشاہ نے سلطان معظم کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا سلطان کے سامنے رکھا تو کھانے کو دیکھ کر سلطان نے کہا کہ یہ کھانا میرے سامنے سے ہٹا دو، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر رونالڈ بادشاہ نے کہا، سلطان معظم، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلطان نے بادشاہ کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ رونالڈ بادشاہ نے کہا، یہ میری کنیز ہے اور آج ہی مجھے ایک دوست بادشاہ نے تحفے میں دی ہے، اور اس نے کہا ہے یہ ایک پاک دامن عورت ہے، آج تک اس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ یہ بات سن کر سلطان معظم نے فرمایا، بادشاہ رونالڈ، اگر یہ گوشت حلال جانور کا بھی ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ تک نہ لگاتا،
یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا کہ سلطان معظم ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو سلطان نے کہا کہ یہ جو عورت گوشت لے کر آئی ہے یہ بدکار عورت ہے اور آج تک کئی مردوں کے ساتھ سو چکی ہے۔ پھر سلطان نے کہا اس عورت کی بات چھوڑ دو، تم اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنے باپ کی اولاد نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا مسلمانوں کے سلطان، اگر تم آج میرے گھر میں موجود نہ ہوتے تو شاید تمہارے اور میرے درمیان جنگ کھڑی ہو جاتی۔ سلطان نے کہا اگر یہ میری تینوں باتیں غلط ہوں تو پھر تمہارے ساتھ جنگ کرنا جائز بنتا ہے۔ رنالڈ بادشاہ نے کہا اے مسلمانوں کے سلطان، اگر آپ اپنی تینوں باتوں کو ثابت کر دو تو میں قبیلے کو مکمل طور پر آزاد کر دوں گا اور تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ گوشت کتے کا پکا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ جب اس عورت نے میرے سامنے گوشت رکھا تو گوشت کی ہر بوٹی کی طرف چربی ہی چربی تھی، اور مسلمان کھانے کو دور سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے یہ کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ گوشت کسی حرام جانور یعنی کتے کا ہے۔ اور دوسری بات یہ عورت جب میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو اس کی نظروں اور اس کے چلنے کے اندازے سے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی بدکار ہے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے معلوم میں اپنے باپ کی اولاد نہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ جو شخص اپنے مہمان کو کتے کا گوشت ایک بدکار عورت کے ہاتھوں کھلوا سکتا ہے تو وہ اپنی باپ کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ رنالڈ بڑا شرمندہ ہوا کیونکہ سلطان کی تینوں باتیں درست تھیں۔ پھر بادشاہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے آپ کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے کتے کا گوشت بنوایا کہ کیا آپ پہچان بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال؟ اور میں نے اس لیے اس بدکار عورت کے بارے میں جھوٹ بولا کہ یہ کنیز پاک دامن عورت ہے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ایک بدکار عورت کے ہاتھوں ایک عظیم سلطان کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔ رونالڈ بادشاہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ قبیلہ آزاد کر دیا، اور سلطان نے اس قبیلے سے ہجرت کروا کر اپنی سلطنت میں جگہ دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سردار کو سلطان نے قیدی کروا کر ایک نیا سردار مقرر کروایا، اور آنے والے وقتوں میں وہ قبیلہ سلطان کا بڑا ساتھی بن گیا، اور وہ واحد قبیلہ تھا جو تاریخ میں بغیر کسی جنگ یا مذاکرات کے بنا پر حاصل کیا گیا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ آپ کو اچھا لگا ہو تو سلطان کے متعلق اپنے کوئی کمنٹ لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک کر دینا۔ شکریہ۔